الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظیم. سبحان اللہ. اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ، آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا سا حصہ کم کر دے یا اس پر زیادہ کر دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور بات بھی صحیح نکلتی ہے. بے شک دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے، اور اپنے رب کا نام لیا کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کو 5ویں سحری مبارک ہو. اللہ آپ کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور رزق عطا کرے، اور آپ اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، کیونکہ یہ رمضان جو ہے وہ نہ صرف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، بلکہ ہمیں قوت اور محبت کا بھی سبق رمضان دیتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ آئیں دوسروں کے بھی دکھوں کو بانٹیں، دوسروں کی خوشیوں کو بھی بانٹیں، ان سے خوشیاں لیں، ان کو خوشیاں دیں. آپ کے بہت سے رشتہ دار، آپ کے بہت سے پڑوسی، بہت سے ایسے ملنے جلنے والے ہیں جو سارا سال نہیں ملے. جائیے ان کے گھروں کی خبر لیجئے، ان سے ملیے، ان کے دکھ سکھ شیئر کیجئے، اور کہیں اگر محسوس
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے کسی طرح سے بھی کام آ سکتے ہیں تو پلیز کام آئیے. اس کام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب سے سب کچھ خرچ ہو. آپ اپنی محبتوں اور پیار سے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مزاج پرسی کا بھی بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو جناب بہت ساری چیزوں کا خیال کیجئے. یہ نہ سوچئے کہ یہ روزے جو ہیں رکھنا ہے رمضان میں اور اچھے اچھے پھل فروٹ اور کھانے ہیں، پارٹیاں کرنی ہیں اور اس کے بعد اس کو کلوز کر کے عید منانی ہے. نہیں، یہ آپ کو بہت سارے پیغامات رمضان دے رہا ہے. اس رمضان میں بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو باقی کے 11 مہینے ہم اس پہ چلتے ہیں. تو دوستو بہت زیادہ خیال رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے آس پاس کا. اور میرے آس پاس جو ہوتے ہیں عریف صاحب، ان کی کل سالگرہ تھی. وہ اپنی اماں سے ملنے حیدرآباد چلے گئے، ہم سے اجازت لے لی. ہم لوگوں نے بھی پیار میں آ کے ان کو اجازت دے دی کہ چلے جائیں بھی، کوئی بات نہیں، اماں ابا سے بھی مل لیں. اب وہ جو منانے گئے اپنی سالگرہ حیدرآباد میں تو بیچ میں آ گیا ٹریفک. کراچی اور حیدرآباد کے درمیان آپ کو پتہ ہے اب اتنا فاصلہ نہیں رہا. اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا حیدرآباد آ جاتا ہے. لیکن ہمارے عریف میاں کہیں پھنس گئے، کسی ٹرک کے پیچھے پھنس گئے، پتہ نہیں کسی گاڑی کے پیچھے پھنس گئے یا کسی ایسی جگہ پھنس گئے جو ہمیں بتا نہیں رہے. لیکن خیر کوئی بات نہیں. ہمارے پاس ابو ہریرہ تھے. ہم نے ان سے کہا آئیے ابو ہریرہ ہماری مدد کیجئے اور اس کرسی کو جو ہے زینت بخشیے. ابو ہریرہ آج بڑے کٹ میں تھے تو بیٹھ بھی گئے. تو السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اور اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سبھی کو انتہائی ادب اور خلوص کے ساتھ میرا سلام. آپا ایک لفظ ہوتا ہے محبت. آپ کسی سے کر کے دیکھیں، ٹوٹ کے بکھر نہ جائیں تو کہنا. میں نے تو کی نہیں نا. ہاں یہ بھی ہے. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے دولت. آپ اس کے پیچھے بھاگیں سب آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے تو کہنا. اور ایک لفظ ہوتا ہے اللہ. آپ اس کو پکار کر دیکھیں، یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں نہ آ جائے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہاں ہمارے ساتھ کیا آپ نے کوئی سازش تو نہیں کہ ٹریفک وہاں کھڑا کر کے عریب کے لیے اور خود آ کے اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے لگے؟ آپا انشاءاللہ سازشیں لاکھ تھیں مگر کر نہیں سکے. حیدرآباد میں آپ نے ٹریفک بڑھا دیا رستے میں اور اس کو عریب کو رکوا دیا. حیدرآباد کا ٹریفک تو چلے میں بڑھا سکتا ہوں لیکن جو بیچ کا ہائی وے ہے اس کا ٹریفک میرے اختیار میں نہیں. اسی پہ تو رکوایا آپ نے عریب کو. لیکن میں پھر بھی درخواست کروں گا اپنے اعلیٰ حکام سے کہ ٹریفک کے جو معاملات ہیں ان کو جلد از جلد سالو کیا جائے، ان کو حل کیا جائے. شہریوں کے لیے، عوام کے لیے بڑی پریشانی ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے جو ناطخواں موجود ہیں ان کا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں. جناب ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت جانے پہچانے، بہت بالکل. اور ان کی آواز جب آپ سنتے ہیں تو اتنے محف ہو جاتے ہیں کہ جیسے مدینے کی گلیوں میں سفر ہو. بے شک بے شک. اور میں چاہوں گا کہ وہ سفر آپ بھی کریں، ہمارے ناظرین بھی کریں، یہاں سیٹ پہ موجود ہر ایک فرد کرے. ارشد صاحب اگر نعت کا نذرانہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خوبصورت ٹرانسمیشن پر. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. لمحہ خواہ میں نوائے رضا بس خامۂ خام نوائے رضا. ابو ہریرہ میں ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ محفل جو اتنی خوبصورت محفل ہے اور یہ وقت جو دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس کو آپ اس طرح انجوائے کیجئے جس طرح ایک مسلمان کرتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں اور آپ کو اس کو مس کر دیتے ہو. یہ وقت اتنا خوبصورت وقت ہے. ہمارے ابو ہریرہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن آج جب کہ ہم نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ یہاں آ جاؤ تو ابو ہریرہ کا جو فن ہے وہ میں کہتی ہوں بالکل پھڑک گیا اور نکل کے آیا ابو ہریرہ اندر سے کیا. اور سر آپ نے بہت کمال کیا. آپا کی محبت ہے، ہم بچپن سے آپا کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. جب نعت پڑھی جا رہی ہو تو جو
آپ کا ہوتا ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہتا. رہ بے نہیں شک ایسا ہی ایسا ہی. اور چونکہ اتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کر گئے کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ہاں سبحان اللہ. آپا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ایک مہمان بھی موجود ہیں, سید خاور حسین جعفری ان کا نام ہے, پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز یوتھ سے, اور ماشاءاللہ حیدرآباد سے خاص طور پہ ہماری دعوت انہوں نے قبول کی ہے اور تشریف لائیں. دیکھیں آپ کتنے عقل مند تھے, آپ حیدرآباد سے پہلے آ گئے کیونکہ آپ کو پروگرام میں آنا تھا. نہیں ایکچولی آپ کے وقت میں ٹریفک نہیں تھا جب آپ آ رہے تھے. نہیں ایکچولی میں صبح میں آ گیا تھا تو ٹریفک آئی تھنک ابھی ہوا ہے وہاں پر. اچھا نہیں عقل مندی کی نا آپ نے. ہمارے عریب تو وہاں اماں کے پاس بیٹھے رہے کہ میں روزہ کھول کے نکلوں گا. خاور بھائی مجھے تھوڑا سا بتائیں, یہ جو آپ کی پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کا کام کیا ہے بیسکلی, اور یہ لوگوں میں کس حد تک اپنا ایک اثر رکھتی ہے, اپنا ایک مقام, اپنا ایک تعارف رکھتی ہے, اور آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک ہو چکے ہیں اور کیا مزید ہونے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی, اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا, اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور جہاں تک پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی بات ہے تو بیسکلی پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک یوتھ ونگ ہے. اور ہاں سیاست ہے بھی. جی ہاں الحمدللہ. اور تمام ٹین ایجرز, تمام یوتھ سے جو ریلیٹڈ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو یوتھ کا ایک ملا جلا طبقہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ہم, اگر میں یوں کہوں کہ پیپلز یوتھ کا کام ہے یوتھ کو پروموٹ کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو آگے کی طرف لانا, اور اپنے ملک کے لیے جو یوتھ کا کردار ہے ان کو سمجھانا, ان کو بتانا, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر میں اس کو ایسا سمجھوں کہ یہ ایک طرح سے اگلے اس میں سے سیاست کی ٹریننگ ہے شاید. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ جہاں تک سوال مجھ سے کیا گیا کہ پیپلز یوتھ کی مقبولیت عوام میں کیا ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تو آپ باہر جائیں گے, یوتھ سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ پیپلز یوتھ کی مقبولیت اس وقت عوام میں جس طرح سے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے گا جو یہ نہ کہے کہ میرا تعلق الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, یا پیپلز یوتھ سے ہے, یا پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہے. آپ کے کوئی خاص ٹریننگ کے ادارے ہیں جہاں پہ آپ سیاست کی ٹریننگ دیتے ہیں, کوئی خاص گراؤنڈ, کوئی خاص کلاس؟ اچھا میرے لیے آج بڑی یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو پیپلز یوتھ ہے وہ باقاعدہ سیاست کی ٹریننگ دیتے ہیں. نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے. سیاست تو بیسکلی اگر میں کہوں تو سیاست تو انسان جب آتا ہے ایک پریکٹیکل لائف میں, اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے, جب اس کے اندر خود کچھ ایک جستجو ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, آنے والی نسل کے لیے, اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آٹومیٹکلی پھر اس کا مائنڈ سیٹ سیاست کی طرف جاتا ہے. کچھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کہیں اور کسی اور پلیٹ فارم پر چلے جاتے ہیں. یہ تو ملک کے لیے سیاست ہوئی نا. کچھ لوگ خاندانوں میں سیاست کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ گروپ میں سیاست کرتے ہیں, کچھ لوگ فنکاروں میں سیاست کرتے ہیں. آپ کا تجربہ گزرا سیاست کا؟ میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ لائف میں اگر میں ایکٹر نہیں بنتی تو میں سیاست میں ہی آتی, اور بڑی دبنگ سیاستدان بنتی ہے, ایسی ہلکی پھلکی نہیں. آپ ایکٹریس بھی دبنگ ہیں اور سیاستدان نہیں. میں تو ایکٹر تو بس ایک کہتے ہیں نا اتفاقیہ حادثہ ہو جاتا ہے نا کہ یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی اور ٹکرا گیا, صبح سو کے اٹھے تو پتہ چلا اچانک ایکٹر بن گئے. لیکن میرے اندر جو ایک تھا نا, میں بہت بہترین ڈیبیٹر تھی. پورے پاکستان سے میں نے بےانتہا ایوارڈ لیے, اور میں جب بولتی تھی تو واقعی ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے میرا بڑا ایک وہ تھا, ٹیکا تھا. اور اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے جو ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام بھی کیا. ماشاءاللہ. ابھی بھی ہیں آپ؟ نہیں اب نہیں. میں آپ سے 2 سال چھوٹا تو ہوں. جی بھائی, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیاست جو حکومت کے لیے ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک نہیں ہوتی جتنی خاندانوں میں, رشتوں میں, جائیدادوں میں قبضہ کرنے کے لیے, فیملیوں میں, اور جو چودریاہٹ جو ہوتی ہے اس میں بھی تو سیاست ہوتی ہے. شاید اگر اس کو یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسی کو کہا جاتا ہے ڈرٹی پالیٹکس, جو خاندانوں کی سیاست ہوتی ہے. بالکل خطرناک. عورتوں میں بھی ہوتی ہے, فیملی کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کچھ نندے بھاوجوں, یہ جو جھگڑا یہ بھی سیاست ہوتی ہے. یہ بھی ڈسکس کریں گے, اس پہ بھی گفتگو جاری ہو ساری رہے گی. لیکن بریک آ گیا ہوگا, یہ بندہ جو ہے بریک کے لیے آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب کیا کروں, مجھے بولا گیا ہے بریک لینا پڑے گا, تو کوئی بات نہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپا کی گفتگو جاری ہو ساری ہے, ایک وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین,
آپ کو پھر سے خوش آمدید. رمضان کی 5ویں سحری, میٹرو کی نشریات برکت رمضان. اور اب وقت ہوا ہے اس کا جو آپ بڑی دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہو, یعنی مقابلہ. ہم ایک دن نعتوں کا پروگرام کرتے ہیں اور اگلے دن پھر تقریری مقابلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہو ہریرہ, کیسا لگتا ہے یہ سب آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. نعتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ نعتوں میں تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جہاں تک بات کریں ہم تقریر کی, تو تقریر ایک ایسا فن ہے, ایک ایسا شعبہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تقریر کریں تو آپ کہیں پہ آگ لگا سکتے ہیں اور لگی ہوئی آگ کو بجھا سکتے ہیں. اور آج تقریر کے مقابلے میں موضوع کیا ہے, کون کون پارٹیسپینٹس ہیں, یہ تو آپا بتائیں گی, لیکن اس مقابلے کو جو جج کر رہے ہیں, جو یہاں پر منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ان کا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں. اچھا, ان کا تعارف آج میں نے آپا سے خاص طور پہ ریکویسٹ کی کہ آپا تعارف میں کرواؤں گا, اس کے لیے میں شدید آپ مجھے اتاولہ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے استاد بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, بچپن سے میں ان کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور جب ہم تقریری مقابلوں میں بولتے تھے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے جج انہوں نے کیا ہے. اور جب میں ان کے تقریری کیریئر کی بات کروں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سما چلتا ہے, جب یہ رک جاتے ہیں تو ہوائیں تھم جاتی ہیں, جب یہ شعلہ بیانی میں اپنی انگلی اٹھاتے ہیں تو دریاؤں میں شک پڑ جاتا ہے, جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ زمین اٹھتی ہے, اور جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ سماوات بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, چونکہ میں ان کا شاگرد ہوں, جناب عابد علی امنگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم عابد بھائی. بہت محبت آپ کی. میں اس قابل تو نہیں ہوں, آپ کی بڑی محبت. جزاک اللہ. آپ نے تو قابل بنائے ہیں, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپا صحیح معنوں میں ڈیفینیشن آف کنگ میکر, تو میں جواب دوں گا عابد علی امنگ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, لمبی عمر دے, اور صحت تندرستی ہی کے ساتھ کہیں آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے. ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا جو موضوع ہے, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. ٹھیک ہے, ہماری پہلی پارٹیسپیٹ کھڑی ہوئی ہیں, انتظار کریں. آپ ٹھیک ہے نا, گھبرائی ہوئی تو نہیں ہے؟ دیکھ لیں, پانی وانی پی لیا ہے نا. تو ملائکہ قریشی ایڈن گرامر اسکول سے, بسم اللہ کیجئے بیٹا. زمینی خداؤں سے سماعت قاصر ہے, کسی مسلمان کی آہو بکا سننے سے منظر ملاحظہ کیجئے گا صدر علی وقار. آسٹریلیا کا جنگل ہے, آگ ہی آگ ہے, ساری دنیا نے اس آگ کو بجھانے اور اس پر قابو پانے کے لیے تگودو کی ہے, اور اس جنگل میں جلنے والے جانوروں پر پوری دنیا کو ترس آیا. مگر جب میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تو ساری دنیا خاموش. تاریخ گواہ ہے صدر علی وقار, وہ قومیں جو اغیار کی دہلیز پر سرنیازے خم کرتی ہیں تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی مانند مٹا دی جاتی ہیں. تبھی تو ہمارے غلام ہمارے آقا بن گئے, ہمارا علم ہم ہی کو پڑھایا جانے لگا, کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر دیا. ہم نے اپنی تعلیم کا خود ہی مذاق اڑایا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہماری وضاقتہ, بتوباش, رنگ و روپ, چال چلن سب کے سب فرنگیانہ, اعمال باغیانہ, کردار فاسقانہ اور رسم و رواج ہندوانہ ہیں. صدر علی وقار, ان حالات میں اب آپ بتائیں کہ مسلمان ایک کیسے ہوں کہ ایک طرف فرات کے کنارے بکری کے مر جانے کے حساب سے بھی ڈر جانے والا مسلمان, تو دوسری طرف پڑوسی کے بھوک سے بلکتے بچوں کی چیخوں کو انسنی کرنے والا مسلمان. ایک طرف اسلام کی تبلیغ کرنے والا مسلمان, تو دوسری طرف ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی تشہیر کرنے والا مسلمان. ایک طرف دین کی خاطر سر کٹانے والا, دوسری طرف پب جی کا دیوانہ. ایک طرف ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے, تو دوسری طرف پارکوں میں پیار کی پینگیں چڑھانے والے. ایک طرف یہود و نصارہ سے لڑنے والے, تو دوسری طرف ظالمہ کوکا کولا پلاتے کے گیت گانے والے. صدر علی وقار, مورخ لکھے گا تو ہم مسلمانوں کے لیے لکھے گا کہ ایک قوم ایسی بھی تھی جس کا مذہب عربی میں, قومی زبان اردو, قوانین انگریزی میں تھے. وہ ڈرامے ترکی کے, فلمیں ہندوستان کی, اور خواب مدینہ منورہ میں دفن ہونے کا دیکھتے تھے. اس لیے تو کہہ رہی ہوں, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. جزاک اللہ. جو مسلمان بھی ایک. جی آپا. اب ہماری دوسری جو پارٹیسپیٹ ہے وہ ہے حذیفہ ملک.
GCT بلال اسکول کراچی. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ بیٹری چھوٹی کیسے ہو گئی؟ اچھا یہ تو میں خاتون سمجھی تھی. آپا حذیفہ ملک خاتون کیسے ہو سکتی ہیں؟ بھائی ہو سکتی ہے, حذیفہ لڑکیوں کے بھی نام ہوتے ہیں. لیکن ملک تو باپ کا نام ہو سکتا ہے. یہ بھی ہے, ملکہ بھائی آپ اس میں غلط بول رہے ہو. اچھا ایک اور بات ان کے بیٹا تقریر سے پہلے میں پوچھوں, اور پھر بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لفظ تھا ابھی میں بھول گئی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کاپی کا. ہاں ایسا نہ کرو دولت چلی جاتی ہے. تو یہ تقریر میں کیوں نہیں صحیح ہوتا ایسا ویسا؟ ابتدا اسکول سے ہوتی ہے نا, ہم نے وہاں پر ریڈنگ چھوڑ دی ہے, ہم نے تلفظ درست کرنا چھوڑ دیا, تو اس لیے پھر ہمارے پاس ہمارے بچے جو ہیں. حذیفہ آپ پلیز شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, طبیعت صحیح ہے, پریشانی وغیرہ کوئی؟ ٹھیک ہے چلو. صدر علی وقار, گرچہ ہر انسان اپنی عزت نفس اور وقار کی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے, پر ذاتی وقار کی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے. صدر علی وقار, یہ ظلم بھی چشم عالم نے دیکھا. ملک ہندوستان میں مسلم طلبات پر اسلامی احیا کے مطابق حجاب اوڑھنے پر تعلیمی اداروں کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. ریاستی ادارے ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی میں حد سے گزر رہے ہیں. اس ریاست میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کی مذہبی اور انسانی آزادی سلب کی جا رہی ہے. اتنا ہی نہیں, ایک گائے کے بدلے میں خون مسلم بہایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی وادیاں خون مسلم سے رنگین ہو گئی ہیں. صدر علی وقار, اس کے برعکس اسی دیش میں بسنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بستے ہیں. انہیں داڑیاں منڈوانے, پگڑیاں ہٹانے, ان کے عبادت خانے بنانے کی پابندی نہیں. اگر وہ اپنی آزادی کی تحریک چلائیں تو وہ انتہا پسند اور دہشت گرد بھی نہیں, کیونکہ وہ باہم متحد ہیں. ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ انہیں اپنے ذاتی مفادات پر مقدم ہے. صدر علی وقار, اس کے برعکس مسلمان قوم اتنی تنہائی کا شکار کیوں, ایسے ظلم و جبر کا شکار کیوں ہیں؟ جہاں میں بسنے والے 1 ارب سے زیادہ توحید کے پیروکار بے حسی کا شکار کیوں ہیں؟ خدا اور رسول نے مسلمانوں کو باہم ایک جسم قرار دیا ہے, پر اس جسم کے درد سے وہ بیدار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان میں وہ پہلے سی بات نہ رہی, وہ پہلے سے ایمان نہ رہا, وہ قوت, وہ محبت, وہ اتحاد نہ رہا. مسلمانوں کا ہتھیار اغیاروں نے تھاما. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. صدر علی وقار, آج مسلمان کو احیاء اسلام نہیں, عقیدہ ایمان نہیں, مسلم کی مال و جان نہیں, اتفاق و اتحاد نہیں. انہیں تو اپنے مفادات, اپنی تجارت, اپنی وزارت اتنی عزیز ہے کہ قاتلوں کو ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے, ان کے گن گائے جاتے ہیں. باہم رنگ و نسل اور قوم و زبان کے نام پر دستے گریباں ہو کر توحید کا وہ سبق بھول گئے جو بدر احد والوں, خندق اور حنین والوں نے دیا تھا, جو ایک بہن کی صدا پر بحر عرب چیر کر ظالموں سے حساب لیا تھا. منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو ریرا, کوئی آپ اسپانسرشپ کی بات کر رہے تھے ابھی میرے کان میں. آپا ہمارے پاس یہاں پہ بیسٹ ہومز کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں, اور پی جے پی ٹریولز کی طرف سے بھی ہمارے پاس انعامات ہیں. اس کے علاوہ گلام گیس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. جی آپا. اور میں بلا رہی ہوں اب آمنہ ریاض کو. یہ ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج مورو سے. یہ آتے قد کیوں چھوٹے ہو رہے ہیں, یہ بیٹھیاں کیوں چھوٹی ہو رہی ہیں؟ آپ واقعی کالج میں پڑھتے ہو؟ کالج میں پڑھتی ہو؟ اسکول میں. تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں؟ اچھا, یہ بحریہ فاؤنڈیشن کالج لکھا ہوا ہے. کالج پلس اسکول ہوگا. اچھا اسکول بھی, میں نے کہا کوئی بڑی سی بچی ہوگی. جی بسم اللہ کیجئے بیٹا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. صدر علی وقار, یہ منظر خوشنما قلب کو حقانیت اور روح کو طمانینت بخشتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے صفائے دہر سے باطل کو مٹا رہے ہیں, نوع انسان کو غلامی سے چھڑا رہے ہیں, رب کعبہ کے کعبے کو جبینوں سے بسا رہے ہیں,
اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگا رہے ہیں اور قبلہ اول پر پرچم اسلام لہرا رہے ہیں. اور پھر یوں ہوا کہ اللہ کی رسی ہاتھوں سے چھوٹنے لگی, صفائے دہر سے نعرہ حق کی صدا گھٹنے لگی, نعمت آزادی نوع انسان سے روٹنے لگی, حرمت قرآن سینوں سے اٹھنے لگی اور قبلہ اول پر لہراتا ہوا اسلامی پرچم سر نگو ہوا. اتحاد المسلمین پارا پارا اور جذبہ جیت کا خون ہوا. تو پھر کپ کپاتے لبوں کی التجا, تڑپتے دل کی صدا, بےقرار روح کی پکار اور نگاہ اشکبار کی تکرار اس حقیقت سے نظریں ملا کر سوگوار ہو گئی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا, نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. صدر علی وقار, جب ہم ایک تھے تو گلوں کے ہار تھے, اور جب ہم انیک ہوئے تو چپتے ہوئے خار بن گئے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو اپنی ایمانی طاقت سے ہلانے والے, ہم فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مزدہ سنانے والے, ہم جنگ موتا میں سیف اللہ کا خطاب پانے والے, ہم سومناتھ کے بتوں کو قدموں میں گرانے والے, ہم دشمن پر تلوار اٹھانے سے پہلے اپنی کشتیاں جلانے والے. اور پھر یوں ہوا کہ دور بدلے, ادوار بدلے, طور بدلے, اتوار بدلے, جو شاد تھے وہ ناشاد ہوئے, جو آزاد تھے وہ قید ہوئے, جو اپنے تھے وہ غیر ہوئے, جو جنگوں میں ڈٹ جاتے تھے وہ اب تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں, جو اپنی تہذیب پر مر مٹتے تھے وہ اپنی تہذیب کو بھلا بیٹھے, جو اپنے اجداد پر فخر کرتے تھے وہ اپنے اسلاف کی روحوں کو تڑپا بیٹھے. تو پھر اہل حق کی زبانوں سے بھی یہ الفاظ نکلنے لگے کہ وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغاں, اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے, جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے, اس دین میں تفرقہ اب خدا کے پڑا ہے. اے خاصانے رسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بہت چھوٹا سا بریک ہے, بس ابھی آتے ہیں. جی ناظرین, خوش آمدید اور السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی نشریات جو برکت رمضان کے نام سے آپ کے لیے میٹرو ٹی وی پیش کر رہا ہے, اور ہم آج ابو ہریرہ کے ساتھ ہیں. آج ہمارے جو بھائی ہیں عریب بھائی کہیں رک گئے ہیں, خیر کوئی بات نہیں, اس وقت مقابلہ چونکہ سخت ہے اور محمد شیخ ڈائس پہ آ چکے ہیں. آپ کا تعلق ہے جامعہ ابن عمیر کراچی سے, میں صحیح پڑھ رہی ہوں؟ چلیے بسم اللہ کیجئے. جمعیت و اتفاق اوج سریا کی راہ میں حائل اماوس کی راتوں میں ایک ایسے چمکتے ہوئے روشن چراغ کی مانند ہے جسے قرآن نے سراجوں و حاجہ سے تعبیر کیا ہے صدر علی وقار کہ واعتصموا بحبل اللہ کی روشنی میں امت مسلمہ کا منصب عالی یہ ہے کہ وہ اپنے اتحاد و اتفاق کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اسے جسد واحد کا درجہ عطا ہو, اور وہ اپنے منصب پر یوں براجمان ہو کہ اگر امت مسلمہ کے جسد کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسد بے قرار ہو جائے. جی ہاں جناب والا, جب کبھی امت مسلمہ نے اس منصب سے روگردانی کی تو کبھی میدان کربلا میں شہید حسین ابن علی کا لاشا گرا دیا گیا, ابن زبیر کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا, محمد بن قاسم کو زہر پلوا دیا گیا, حرم محمد بن قاسم کو زہر پلوا دیا گیا, خلافت عثمانیہ پارا پارا ہوئی, پاکستان دو لخت ہوا, ہوا کی بیٹیوں کی توہین, یہ سب دلوں میں نفاق اور اتحاد کی عدم دستیابی کا شاخسانہ ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہ جناب والا یہ سب سانحے ان مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں ہی رونما ہوئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جسد واحد کا منصب بھلا دیا. حرمین میں 7 نماز پڑھنے والے, ایک نبی کو ماننے والے, ایک ہی قرآن پڑھنے والے لوگوں نے اپنا نام کبھی عرب تو کبھی ترک رکھ لیا. یہ ہندی وہ افغانی, یہ سندھی وہ پنجابی, ہم نے الگ الگ شناخت بنا لی اور خدا کی دی ہوئی شناخت مسلمان کو بھول گئے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب.
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. شکریہ. زبردست. اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک، اور اس بریک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں.